والسلام اور تمام کی تمام بڑائی وقل کی عبادت خالق کائنات مالک الزمان کے لائق اور اسی کی سوا صلی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی جو اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حکیم ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام رحمت برکت ہے اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر بالخصوص کروڑا کروڑ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے پرتے حضرات کرام کرام، ہم مسلمانوں کے دنیاوی زندگی جن جن چیزوں کا سامنا ہوتا ہے یا ایمان والا مرد اور ایمان والی عورت کے زندگی میں جتنے واقعے جتنے حادثے اور جتنے موڑ آتے ہیں ہماری زندگی میں، بھلے ہی وہ گھر کو لے کر عورت ہے تو شوہر بچے گھر بار رشتہ دار ان کو لے کر، مرد ہے تو تجارت دھندا بزنس دوست و احباب دین ان چیزوں یعنی زندگی میں پیش آنے والی تمام چیزیں بالغ ہونے سے لے کے موت تک، وہ سب چیزیں اصل میں ہمارے لیے امتحان کی چیزیں۔ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی ہر گھٹنا ہر حادثہ ہمارا امتحان ہے، ہماری آزمائش۔ امتحان اور پریکشا اور ایگزام کے بعد کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ، پاس یا فیل کا، کامیاب یا ناکامی کا۔ امتحان کے بعد رزلٹ آتا ہے۔ دنیا کی چیزیں جن سے ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے، اگر اس امتحان میں ہم اگر فیل ہو گئے، پاس نہیں ہوئے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اور جب پاس ہو گئے اس امتحان میں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ایک تو یہ سوال، اور دوسرا یہ کہ امتحان لیا کیسے جاتا ہے، آنے والی چیزوں کو کس نظریے سے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں نے کیا خیال کیا؟ احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فليعلمن الله الذین صدقوا وليعلمن الكاذبین۔ ایک مسلمان مرد اور عورت نے کیا خیال کیا، کیا سوچا، دماغ میں جو چیز آتی ہے اس کے بارے میں بتایا، کیا سوچ؟ اللہ ان کو چھوڑ دے گا؟ صرف اتنا کہنے سے ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، اتنا کہہ دیا کہ اللہ چھوڑ دے گا؟
یا اللہ ان کا امتحان لے گا اس بات میں؟ اللہ کہتا ہے ان سے پہلے دنیا میں جو مومن اور مسلم گزرے اللہ نے ان کو بھی جانچا پرکھا امتحان لیا اس بات پر مومن ہے کہ نہیں، مسلمان ہے کہ نہیں، سچے ہے کہ نہیں، یا اللہ کے راستے میں اپنی زندگیاں لگاتے ہیں کہ نہیں، یا اللہ سے رسول سے اور مومنوں سے دلی تعلق جوڑتے ہیں کہ نہیں۔ یہ سارا قرآن کے اندر امتحان کیوں لیا جاتا ہے اس کا جواب 3 آیتوں میں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ عنکبوت اور سورہ توبہ، 4 سورتوں میں الگ الگ انداز اور الفاظ کے ساتھ بات ایک ہی، اللہ جانچے گا، اللہ پرکھے گا، اللہ امتحان لے گا ان سے، مسلمانوں سے۔ کیوں؟ تو اس کی وجہ میں نے بتائی، ایک وجہ سچے ہیں کہ نہیں، صرف اتنا کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں سچے ہیں کہ نہیں۔ دوسرا اللہ سے، اس کے رسول سے، اور آپس میں مومن مرد مومن مردوں سے، مومن عورت مومن عورتوں سے سچا گہرا اور دلی تعلق رکھتے ہیں کہ نہیں۔ اور تیسری وجہ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو کھپاتے ہیں کہ نہیں، یعنی جہاد کرتے ہیں کہ نہیں۔ جہاد کیوں کرتے؟ اللہ کا دین لوگوں کا دین بن جائے، لوگ اللہ کے دین پر چلنے والے بن جائیں، زمین اللہ کی، اس پر مرضی اللہ کی چلے، یہ وجہ ہوتی ہے۔ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، یہ وجہ ہے امتحان۔ تو پہلے سوال کا جواب کہ ایمان میں سچے ہیں کہ نہیں۔ ایمان کیوں چیک کیا جائے؟ کلمہ پڑھا، اس میں سچے ہیں کہ نہیں، یہ کیوں چیک کیا جائے؟ کیونکہ اس کی بنیاد پر بڑی چیز اللہ دے رہا ہے۔ ایک مسلمان کو اللہ سب سے بڑا وعدہ کیا کر رکھا ہے؟ جنت کا، کہ تم دنیا میں 50-60 سالہ زندگی کیسے بھی گزار دو، دکھ میں، تکلیف میں، غریبی میں کیسے بھی گزار دو، لیکن یاد رکھنا تمہاری وہ زندگی جو قبر سے شروع ہو رہی ہے، موت کے بعد، جو نہ جانے کتنے ہزار، کتنے لاکھ، کتنے کروڑ سال کی زندگی ہے، وہ زندگی تمہاری سمجھ جائے اس کی کوشش کرتے رہنا، اس زندگی میں دکھ نہ آئے یہ کوشش کرنا، اس میں تنگی نہ آئے، مشکل نہ آئے، مصیبت نہ آئے اس کی کوشش کرنا، اور اس قبر کی زندگی میں کامیابی کن لوگوں کی بتائی؟ مومنوں، مسلمانوں کی۔ پتا چلا ایمان اور اسلام کے بدلے میں اللہ بڑی قیمتی چیز دے رہا ہے، وہ ہے ہمیشہ ہمیش کی راحت، چین، خوشی، کامیابی، جنت، ایسی جگہ جہاں پر اس کو ہر چیز ملے گی، دل میں جو آیا وہ اس کے سامنے ہوگا، جہاں دکھ نام کی چیز نہیں ہوگی، جہاں غم کی اینٹری نہیں ہوگی، جہاں مصیبت لفظ کسی کو سننے میں نہیں آیا، ایسی جگہ وہ موتیوں کے محل، وہ سونے اور چاندی کے محل، وہ بڑے بڑے گارڈن، اس کے نیچے نہر، وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی،
فرحت اور خوشی والی اللہ دے گا. کس کو دے گا؟ مومن اور مسلم کو دے گا، مرد اور عورت کو دے گا. اتنی بڑی چیز. اچھا بتائیے، دنیا میں کوئی ارب پتی ہے، اربوں کا مالک ہے، ہر دنیا میں کونے کونے میں اس کے بڑے بڑے پلاٹ اور جگہ ہیں، اربوں کا مالک، کروڑوں کا مالک. کیا دنیا میں وہ جو چاہے کر سکتا ہے؟ جو چاہے کر سکتا ہے؟ دل میں جو چیز ہے اس کو مل سکتی ہے؟ ایک غریب جس کے جیب میں 5 روپے نہیں، اگر اس کو وہ ایمان ہے، اس کے پاس اسلام ہے، اس کے پاس یقین کیا ہے، جب جنت میں جائے گا اس کی ایک نعمت کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اس غریب کو جنت میں کارخان ہے، جو دل میں آئے گا وہ ملے گا، جو معمولی وہ ملے گا. اتنی بڑی نعمت ہے. اربپتی آدمی کو دنیا میں حاصل نہیں ہوتی وہ چیز جو چاہتا ہے، لیکن ایک غریب بھی اگر ہے دنیا کا لیکن اس کے دل و دماغ میں اسلام اور ایمان ہے تو اس کی بدولت اس کو اتنی بڑی نعمت مل رہی ہے کہ مرنے کے بعد دل میں جو آیا جنت میں جانے کے بعد اللہ اس کے سامنے حاضر کر دے. ایمان اور اسلام کی وجہ سے قیمتی چیز ہوگی نا. اتنی قیمتی چیز اللہ دے رہا ہے صرف اتنا کہنے پر مومن مسلم اللہ شیخ نہیں کرے گا کہ باقی ہدایت ہے سچا ہے جھوٹا ہے سچا ہے، یہ چیک کرے گا اللہ. دنیا میں سونا کتنا قیمتی ہے. آپ 1 لاکھ روپے لے گئے، آپ کو 10 گرام سونا ملے گا. آپ نے لاکھ پکڑا ہے، اس نے سونا پکڑا ہے، لے کے گھر آ جائیں گے یا چیک کریں گے سونے کو کھڑا ہے کہ کھوٹا ہے، اتنا کیرٹ ہے، کبھی بیشی تو نہیں اس کے اندر. کیوں چیک کریں گے سونے کو؟ کہ پیسے خرچ ہو رہے، قیمت جا رہی ہے، قیمت دینے کے بعد بھی نقلی چیز نہ مل جائے، کھوٹی چیز نہ مل جائے، ورنہ نقصان ہو جائے گا، لاکھ ہو جائے. ایمان سے قیمتی کوئی، جنت سے قیمتی کوئی چیز نہیں. اللہ ایسے ہی دے دے گا کہ صرف کہہ دیا مسلمان مومن کلمہ پڑھتا. اور پھر سونا خرید کے آدمی لا کے اس کو ہر ایک جگہ رکھ دیتا ہے. جہاں پانی کی مٹکی رکھی وہاں رکھ دیا، یا باتھ روم کے پاس رکھ دیا، یا رسوئی میں رکھ دیا، کہ اس کو بچا کر چھپا کر الماری میں رکھتا ہے. بچا کر کس سے بچاتا ہے؟ کوئی چوری نہ کر لے، کوئی اڑا کے نہ لے جائے. اسی طرح ایمان کی ایمان کوئی ملاوٹ نہ کرتا، کوئی بدل نہ دے، سونے کی طرح نکلی رکھ کے رکھ لے جائے، کوئی اس میں ملاوٹ نہ کر دے، کوئی ایمان اڑا کے نہ لے جائے، کوئی اسلام پر ڈاکہ نہ ڈال دے. اس کی کوشش کر رہی ہے. کیوں؟ اس کے بدلے میں جنت ملنے والی ہے. سچا کون، جھوٹا کون، یہ چیک کرنے کے لیے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو حادثے ہو رہے ہیں، جو چیز آ رہی ہے، حصی غیر حصی، گھر کی طرف سے، دوست کی طرف سے، مال کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، جتنی چیزیں آ رہی ہیں ان سب کے پیچھے اللہ کا امتحان مقصود ہے. اللہ امتحان کئی طریقے سے دیتا ہے. ایک مومن کا اسلام چیک، ایمان چیک کرتا کئی طریقے سے کرتا ہے. ایک مسلمان کا اسلام کئی طریقے سے چیک کرتا ہے. اللہ کو ماننا اس کا کیسا ہے اللہ کئی طریقے سے چیک کرتا ہے. قرآن میں اللہ نے کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء حتى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله. تم کیا سوچتے ہو جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ، ایسے ہی چلے جاؤ جنت کے اندر؟
ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو مصیبت مشکلات میں ڈالا، اتنا ڈالا کہ ان کو ہلا دیا، اتنی مصیبتیں دی کہ اس وقت میں موجود رسول خود کہہ پڑا اور اس کے ساتھی ان کی زبانوں سے نکل گیا، ارے ان مصیبتوں سے چھٹکارا کب ملے گا، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مدد کری۔ اللہ کے رسول کے بعد کچھ لوگ آئے اور آگے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے لیے اللہ کی مدد کیوں نہیں مانگتے؟ آپ اتنے پریشان ہیں، ہمیں مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ہلایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، آپ کیوں نہیں اللہ سے کہتے کہ اللہ مدد کر رہا ہے؟ اللہ کے طریقہ تم جلدی کر رہے ہیں۔ تم سے پہلے جو مسلمان تھے ان کی حالت یہ ہوتی کہ ان میں سے ایک آدمی کو بلایا جاتا اور گڑھا کھول کے اس گڑھے میں اس کو آدھا اندر ڈال دیتے، اور پھر ایک ظالم آتا اس کے سر پہ آرے سے چیرا دے دیتا اور اس کے دو ٹکڑے کر دیتا۔ تم میں سے پہلے مسلمان کے پاس ایک آدمی آتا، لوہے کی کنگھی لے کے آتا، اس مسلمان کو لٹا کر اس کے جسم پر لوہے کی کنگھی پھیرتا، جسم سے گوشت الگ کر دیتا، ہڈی الگ کر دیتا۔ یہ مصیبت بھی تم کو ایمان سے پیچھے نہیں ہٹاتی، تم جلدی کر رہے ہو۔ اللہ اپنے معاملے کو ضرور پورا کرے گا۔ ایک دن آئے گا کہ ایک سوار مکے کی جگہ کا نام لیا، حضرت صنعاء سے حضرت موت تک، اس شہر سے اس شہر تک سفر کرے گا، اس کو سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ ایسا دن بھی آئے گا کہ پوری دنیا میں ایمان اور اسلام کا چرچا ہوگا، پوری دنیا میں خوف اور دہشت لوگوں کی دلوں سے نکل جائے گی، کوئی ظلم، کوئی جاتی، کوئی بربریت نہیں ہوگی، ساری جگہ پر امن عاشقی ہوگی اسلام کی وجہ سے۔ کسی کو کسی کا خوف نہیں، لیکن تم جلدی مچا رہے ہو، جلدی مچا رہے ہو۔ تھوڑی مصیبتیں تمہارے پاس آئی ہے اور تم اللہ سے اس طرح کی دعا کر رہے ہو۔ کیا مصیبت ہے جس کو تھوڑی کہا اللہ کے نبی؟ سمیہ صنف نازک عورت، اتنی تو کیوں ہوتی؟ باندھ دیا گیا، لٹا دیا گیا، سامنے بیٹا ہے، شوہر ہے، پورا آل یاسر آل عمار پورا خاندان بندھا ہوا ہے، اس عورت کو لٹایا گیا۔ ظالم اور بدبخت ابو جہل نے شرمگاہ میں تلوار اور نیزے سے وار کر کے اس کو مار دیا، گھوڑے پر سہائے جا رہے ہیں۔ اسلام کی کمزوری تھے کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل عمار و یاسر، اللہ کے نبی گزر رہے ہیں، اپنے جان نثار ساتھیوں کو، مسلمانوں کو دیکھ رہے کہ بندھے ہوئے، کمزوری کا عالم دیکھیں۔ رسول اللہ گزر رہے ہیں، مسلمان بندھے ہوئے ہیں، سمیہ زمین پہ لیٹی ہوئی ہے، ہاتھ بڑھا کر ان کی رسی نہیں کھول پا رہے، اور کیا کریں؟ ابشروا آل یاسر و آل عمار فإنی موعدکم الجنہ، صبر کر لو عمار کے بیٹوں، یاسر کے بیٹوں، اور اے عمار اور یاسر کے خاندان والوں صبر کر لو، میں محمد مصطفیٰ تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ دنیا میں مصیبت آئی تم پر، تمہیں لوگ دھمکا رہے ہیں، تمہیں لوگ لالچ دے رہے ہیں، تمہیں لوگ بہلا رہے، پھسلا رہے، تمہیں لوگ ڈرا رہے، ان سب کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ تمہیں اللہ سے دور کرنا چاہ رہے ہیں، تمہیں رسول سے دور کرنا چاہ رہے ہیں، تمہیں قرآن سے دور کرنا چاہ رہے ہیں، تمہیں اللہ کے ساتھ شرک کروانا چاہ رہا ہے، تمہیں کفر میں داخل کروانا چاہ رہا ہے، تمہیں اللہ سے رسول سے دور کر کے کفر میں داخل کروانا چاہ رہا ہے، تمہیں نمازیں چھڑوانا چاہ رہا ہے، تمہیں اللہ رسول کی وفاداری چھڑانا چاہ رہا ہے۔ تم جان لو، دنیا کی مصیبتیں برداشت کر لو،
رسول سے تعلق مت توڑو، مسلمانوں سے تعلق مت توڑو، اللہ رسول کی تعلیمات پر سختی سے عمل کر لو، تمہارے لیے جنت ہے۔ اتنا ہی کہا، تمہارے لیے جنت۔ برداشت کر لو مصیبت، لیکن اللہ سے دور مت۔ یہ دیکھیں آپ کی ایمان چیک۔ یہ جو لفظ ہے مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، باسا کہتے ہیں فقر و فاقے، تنگی، رزق کی کمی کو، والضراء کہتے ہیں جسمانی مصیبت۔ یعنی اللہ نے پچھلے مسلمانوں کو مال، دولت، روزی روٹی کے ذریعے بھی آزمایا، روزی تنگ کر دی، مال کم دیا، تنگی میں ڈال دیا، پورا نہیں پڑ رہا، کنگالی آ گئی، اور جسمانی تکلیف سے بھی امتحان لیا، لوگ مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں۔ اس میں امتحان کیسے؟ روزی تک ہوئی، پیسے نہیں آ رہے۔ اب کامیاب کون ہوتا ہے؟ رزاق اللہ ہے، روزی اللہ دیتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی سے روزی نہیں مانگوں گا، جس حال میں رکھے گا رہوں گا، اللہ سے شکایتیں نہیں کروں گا، اور طریقے روزی اختیار نہیں کروں گا، حرام میں نہیں جاؤں گا، سود نہیں کروں گا، جوا نہیں کھیلوں گا، غلط کام کے ذریعے روزی نہیں کماؤں گا، جیسے اللہ رکھ رہا رہوں گا۔ پاس ہو گیا۔ تھوڑی روزی تنگ ہوئی، مال کم ہوا، کنگالی آئی، بیاج کا کاروبار شروع کر دیا، یا قرض ہے، ابھی کل کسی نے کہا بہت قرض ہو گیا اس لیے جواب کیوں رہا، پیسے آئیں گے قرض دار کرنا، خیر ہو گیا، مزدوری کر رہا، پیسے نہیں آ رہے، تکلیف کی تکلیف آ رہی ہے۔ چلو صاحب، کسی نے کہا کہ فلاں درگاہ کی حاضری دینے سے روزیاں ملتی ہے، تو کیا ہے صاحب؟ نئی گاڑی نہیں، ٹرک، چلو چھوٹی لائی، اور ابھی تو موسم بھی ہے، ایک بدبخت نے مجھے کہا ٹرک چل گیا، شرم آنے لوگ ہمارے یہاں رواج تھا، نئی گاڑی لیں گے، سب کو گاڑی میں ڈال کر، گوشت ڈال کر چوٹی میں، ایک بدبخت ویڈیو ڈالنا ہے، 3 دن چھٹی ہے، چوٹی جا رہے ہیں، چوٹی لا کیا ہے وہاں سوائے موج مستی، بے پردگی، جوا، شراب، اس کے سوا کیا ہے وہاں؟ روزی ملتی ہے وہاں پر۔ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ وہاں گوشت پکا ایک کھا سکتے ہیں، واپس نہیں لا سکتے، کیوں؟ آپ کی پیچھے چلتے میری اللہ میرے لیے واپس نہ لے کے جانا، یہ پھیل ہو گیا۔ ہر چھٹی کو اجمیر کا کیوں منت مانی، نئی گاڑی لوں گا تو پھیری دوں گا، 6 پھیریاں بول کے 6 پھیریاں پوری کر دی، یہ پھیل ہو گیا، ایمان کے امتحان میں پھیل ہو گیا۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، روزی میں وَالضَّرَّاءُ، بیماری آئی۔ اب بیماری آئی، آدمی کو یاد کیا آتا ہے؟ ہاسپٹل، مسلمانوں کو مولوی صاحب یاد آتا ہے، جیسے مولوی صاحب نے MBBS کے رکھی ہے، بغیر جانچ کے، بغیر CT اسکین کے بتا دیتے ہیں اس نے تیری پڑوسن میں جادو کرا دیا، تیری ساسوں نے تجھ کو کچھ کرا دیا، تیرے شوہر کو قبضے میں کر دیا۔ تھوڑی بیماری آئی، ٹھیک نہیں ہو رہا، کیا دھاگا پہن لو، قبر کی مٹی چاٹ کر، وہاں اس کے پاس چلے جاؤ، مولوی صاحب وہ تمہیں تعویذ کی گٹھڑی دیں گے، ایک گلے میں، ایک ہاتھ میں، ایک ران پر، ایک پیر میں، ایک شوہر کے دھکے کے نیچے۔ پھیل ہو گئی امتحان۔ اللہ نے بیماری دی، اللہ بیماری دے کے دیکھتا ہے میرا بندہ کیا کرتا ہے، میری بندی کیا کرتی ہے، بیماری کا علاج جو میں نے بتایا ویسے کرتی ہے، مجھ پہ بھروسہ کرتی ہے، مجھ صبر کرتی ہے اور مجھ سے دعا کرتی ہے، یا کسی ملا مولانا کے چکر میں، کسی درگاہ اور مزار کے چکر میں، کسی آستانے کی چوکٹ جا کے چومتی۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بیمار کیا، کتنا بیمار کیا، باقی تو سب گپے ہیں کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا،
حدیث اور قرآن میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں ملتا کہ بیوی بچے چھوڑ کے چلے گئے. لوگ کہتے ہیں صاحب ایسی بیماری تھی, کیڑے پڑ گئے تھے, کیڑے پڑ گئے تھے تو جسم میں کیڑا جسم سے باہر جاتا تو اٹھا کے اوپر ڈال دیتے اور کہتے کہ تیرا رزق اللہ نے میرے جسم میں لکھا رکھا. توبہ, جھوٹ اور کم. صرف اتنا ملتا ہے, بیمار ہوئے, اللہ نے امتحان لیا, گھر والے چھوڑ کے چلے گئے, کئی سال بیمار رہے. کس موت آپ کی بات پہ تعویذ کی؟ یا ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, ان سے پہلے کے جو نبی کتنے نبیوں کو واسطہ وسیلہ دیا؟ کچھ نہیں. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. پروردگار مصیبت نے گھیر لیا ہے, تو رحم کرنے والا. اللہ کو کشفنا, اللہ نے شفا دی اور ان سے بہتر بیوی بچے زیادہ دے دیا. اللہ نے واپس اللہ سے مدد مانگی, پاس ہو گئے, کامیاب ہوئے, امتحان میں پاس ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام روزی تنگ ہو گئی, مصر سے بھاگ رہے, فرعون پیچھے پڑا, ایک آدمی کو قتل کر دیا, بھاگ رہے, بھوک لگی, کھانا نہیں, پینا نہیں, کچھ نہیں. چھوٹی سی نیکی کری, 2 عورتوں کو آدمیوں کو ہٹا کر ان کو پانی پلا دیا, ان کے پانی مٹکے بھروا دیے. نیکی کر کے ایک درخت کے سایہ میں جا کے بیٹھ گئے. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. موسیٰ کہہ رہا میں فقیر ہوں, پروردگار تو جو کچھ دے میں اس کا محتاج ہوں. بھوک لگی ہے, پیاس لگی ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے, جنگل صحرا کے اندر گھر سے دور ہے, اور کھانا پینا اللہ سے مانگ رہے, اللہ جو کچھ دے تو مجھے, میں اس کا محتاج ہوں. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ چند الفاظ اللہ نے 10 سال کا راشن دے دیا, 10 سال کا راشن. یہ پاس ہو, اور مسلمان خیر یہ ہوتا ہے کہ تاجے کے نیچے سے نکلو گے تو بیماری نکل جائے گی. کہتے نہیں کہتے مجھے کہ خیر ہو گئی. بیماری دینے والا اللہ, شفا کون دیتا ہے؟ کہ اللہ بیماری دے رہا ہے, شفا خالق صاحب دے گا. اللہ روزی تنگ کر رہا ہے, اللہ کہا میں اس کو روزی نہیں دوں گا, کوئی بات نہیں, چھوٹنے میں روزی مل رہی. اللہ کے مقابلے میں اللہ کہا نہیں دوں گا, وہ کہ ہم دے کے آؤ. اس سے بڑی توہین اللہ کی کیا ہو سکتی ہے؟ یوں آدمی پھیل ہوتا ہے, یوں عورت پھیل ہوتی ہے امتحان میں. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ حَتَّىٰ زُلْزِلُوا. ہلا دیا ان لوگوں کو پہلے لوگوں. اور آج یہ تو ایمان عقیدے کی بات ہے کہ امتحان کا یہ طریقہ جو علماء نے بتایا, فتنۃ الشہوات, فتنۃ الشبہات اور فتنۃ الآفات, مصیبتوں اور پریشانیوں میں ڈال کے اللہ اپنے بندہ اور بندی کا ایمان چیک کرتا ہے کہ مجھ سے کتنا جڑتا ہے, مجھ سے کتنا دور ہوتا ہے. دیکھیے آج جو جوڑ ہے فتنۃ الشہوات, لذتوں کا فتنہ, کہ آدمی اور عورت اللہ اس کے رسول سے, اللہ کے گھر سے اور اللہ کی عبادت سے اور اسلام پر عمل سے صرف اپنی لذتوں کے حساب سے دور ہو جاتا ہے, مزے کے چکر میں. کہ تھوڑے سے مزے کے چکر میں وہ حرام کھا لیتا ہے, تھوڑے سے مزے کے چکر میں وہ اللہ کے ساتھ شرک کر لیتا ہے, تھوڑی سی اپنی اچھائیں پوری کرنے کے چکر میں وہ مسجدوں سے دور ہو جاتا ہے, تھوڑی سی اپنی دماغ میں اٹھنے والی حرام خواہشوں کو پورا کرنے کے چکر میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے خلاف کام کر دیتا ہے. لذتوں کے چکر میں پوری دنیا میں مسلمانوں کو اسی کے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے کہ اب ان کو اسلام سے دور کیسے کرنا, ان کو موج مستی اور گرمگاہوں کے اندر لگا دو. موبائل کے ذریعے ایسے ایسے آفر دو ان کو کہ اس پہ یہ پڑھ کے اللہ رسول کو بھول جائے, اسلام کو بھول جائے, مسجدوں سے دور ہو جائے. ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ اور
مسلمان عورتیں زیادہ ٹارگیٹ ہیں. کالج جا رہی ہے, اسکول جا رہی ہے, میرا دوست ہے, میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, میرے کلاس میں پڑھتا ہے, میرے ٹیکسی والا ہے, دودھ والا ہے, دکان والا ہے, فون پہ بات ہو رہی ہے, تعلقات بڑھ رہے ہیں, یہ بہت میرا ہمدرد ہے. ایک دن, 2 دن, 1 مہینہ, 2 مہینہ, 6 سال پتہ چلا وہ اس کے ساتھ نکل گیا. ماں باپ نے دھیان نہیں دیا, شوہر نے دھیان نہیں دیا, بھائی نے دھیان نہیں دیا, گھر والوں نے دھیان نہیں دیا. کیا ہے؟ بات چیتیں. اور ایک دن وہ لڑکا اس مسلمان لڑکی کو لے کے بھاگ جاتا ہے اور پھر سیدھا ویڈیو اور فوٹو آتا ہے کہ سر اتنا بڑا تلک اور کام کا سندور ہے. مسلمان بچوں کو ایسے پھسلایا جاتا ہے, لذتوں کے فتنے میں ڈال کر ان کو یہ محسوس کروایا جاتا ہے کہ ہم تیرے خیر خواہ ہیں, تیرے ہمدرد ہیں, تجھ سے محبت کرتے ہیں, تیرے ساتھ ہم بھلا چاہتے ہیں, تیرے ماں باپ, تیرے رشتہ دار سب تیرے دشمن. ہو رہا کیا؟ کل ہم نے کسی کو پکڑا, یہ مسلمان بچی ہو غیر مسلم کے ساتھ بائی پاس پر مزے سے جا رہی ہے, اور اس کو پکڑ کے اس کے سر پہ تلک اور ہاتھ میں اس کے کڑے اور موڑی پھینکی. روکا, کیا ہے بھائی, کہاں رہتی ہے کنگنا, چلو کنگنا. اس کے پیچھے بائی پاس سے کنگنا کی طرف اس کی گھر جا رہی ہو, چل گھر چلتے تھے. ڈالی گڑھ مندر کے بعد میں اس نے اسپیڈ 4 گنا کر دی گاڑی, 400 اسپیڈ سے کہا پکڑ ہی نہیں پا رہا. پھر فلم سی جا کے پکڑ پائی, وہ بھی گھر نہیں کسی اور کے کرنا مجھے مجھے کہاں جا رہا ہے. میرا تو بھائی ہے کہ میں تم یہ ڈرا رہے ہو, میں یوں ہو گئی, گھبرا گئی, تم میرے پیچھے کیوں آ رہا ہو, تیرے گھر چلتے. گھر گئے تو ماں کا جواب کیا تھا پتا ہے؟ ارے یہ تو میرے محلے کا ہی ہے, یہ اس کے بھائی اس کے ساتھ بیٹھتا گھومتا پھرتا ہے, بھائی اس کا کوئی بات نہیں جسے آپ سمجھ یہ اس کی بھائی ماں کا ہی ہے. ایسا کچھ نہیں جیسا آپ سوچ رہے. آج کچھ نہیں ہے, کل ہوگا تو کیسے پتا چلے گا. جا کے ویڈیو بھیجے کہ میں خوشی سے گئی ہوں, میں بالغ ہوں, میرے فیل سے لے سکتی ہوں, پھر کون بتایا؟ فتنوں کا دور ہے, فتنوں کا دور ہے. ایمان بچانا مشکل ہو چکا ہے, عمل بچانا مشکل ہو چکا ہے. نہ نیکیاں محفوظ ہے ہماری, نہ نمازیں محفوظ ہے ہماری, نہ روزے محفوظ ہے, نہ ایمان اور اسلام محفوظ ہے. ان سب باتوں کا خلاصہ یہی ہے, ایمان چیک کرتے رہو مضبوط ہے کہ نہیں, اللہ سے تعلق چیک کرتے رہو مضبوط ہے کہ نہیں. تھوڑی بہت مصیبتوں میں پڑھ کے اللہ کو بلایا تو نہیں, اس کی عبادت سے دور تو نہیں ہوئے. تھوڑا اللہ نے مال اور دولت دے دی, اس کے نشے میں اللہ کو بلایا تو نہیں, اس کے رسول کو بلایا تو نہیں, اللہ کی عبادت سے دور تو نہ ہوئے. تھوڑی سی لذتوں کے چکر میں حرام تو نہیں کھا رہے, تھوڑی دلوں میں اٹھنے والی خواہشوں کے چکر میں اسلام کے خلاف کام تو نہیں کر رہے. چیک کرتے رہو ایمان اسلام. یہ بے ترتیب باتیں کہنے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ ایمان اور اسلام قیمتی ہے. اس ایمان میں, اسلام میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہو, اس عمل میں بدعت کی ملاوٹ نہیں ہو, تعلقات اللہ سے کمزور نہیں ہو, اللہ رسول کی وفاداری اس میں کمی نہ آئے. یہ فکر ہے, یہ سوچ ہے. اس دور میں بھی اگر ہم لوگ اپنے ایمان کو چیک نہیں کریں گے, اسلام کو چیک نہیں کریں گے, اپنے عمل مضبوط ہے کہ نہیں یہ چیک نہیں کریں گے, اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, بیوی بچوں کو, دوستوں کو چیک نہیں کریں گے, تو یقین مانیے جب ایمان جاتا ہے, اسلام جاتا ہے, اللہ ناراض ہوتا ہے تو کم نہیں پڑتا کہ پتہ چل گیا کہ کم پھٹا, ایمان چلا گیا, کافر ہو گیا, پتہ نہیں چلتا کہ یہ مومن ہے وہ کافر ہوگا. دل میں اسلام چلا جائے گا اور کافر ہو جائیں گے. یہاں بھی دکھ دیکھ رہے ہیں, قبر میں دکھ دیکھ رہے ہیں. چیک کرتے ہیں. فتنوں اور آزمائش سے اسی لیے آتی ہے. مسلمان کی مسلمانیت چیک کرنی ہے, مومن کا ایمان چیک کرنا ہے, اور اللہ اس کے رسول سے کتنی وفاداری ہے, اللہ کی باتوں پر کتنا عمل ہے, خود کے انجام اور موت کی کتنی فکر ہے, یہ چیک کرنے کے لیے دنیا میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ سارا کچھ اسی لیے ہو رہا ہے.
جو قرآن کی مختلف آیات میں وجہ بتائی، اس وجہ کو ہمیشہ یاد رکھو. ایمان میں سچے ہیں کہ نہیں؟ اللہ رسول اور مومنوں سے گہری دلی رازدارانہ دوستی اور تعلق ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو کھپاتے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے امتحانات ہیں. یہ 3-4 چیزیں بتائی میں نے آپ کو. یہ چیک کرتے رہو کتنا اللہ سے تعلق ہے، کتنا اپنی بات میں سچے. جو کچھ پر کہتے ہیں اس ہر ایک قول پہ امتحان اللہ دیتا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں بڑی بڑی باتیں کہنے سے بچو. ارے یار میرا تو یہ ہے، میری سوچ یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں، یہ ہونا چاہیے، یہ چاہتا ہے ٹھیک کر کے دکھا. اللہ امتحان نہیں لیتا. یہ وجہ ہمیں سے یاد رکھیں امتحان کیوں ہوتے ہیں. بس آج کے درس کا خلاصہ یہی سمجھ رہے ہیں جو قرآن کہتے ہوتے ہیں سچ اور جھوٹ میں فرق ہے. مسلمان سچا ہے کہ ایمان سچا ہے کہ نہیں، یہ چیک. اللہ کے راستے میں جہاد، لوگ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانے کی کوشش، اس میں اپنے آپ کو کھپاتا ہے کہ نہیں؟ آپ ایک کو دو کو گھر میں رشتہ داروں میں دین پہنچانا، یہ سب جہاد ہے. یہ جہاد کی شکل ہے. اللہ کا دین لاگو ہو جائے دھرتی پر، اور شروعات گھر سے ہو جائے. گھر میں دین لاگو ہو جائے، محلے میں دین لاگو ہو جائے، دوستوں میں دین لاگو ہو جائے. اس میں اپنے آپ کو کھپاتا ہے کہ نہیں؟ امتحان اس لیے ہوتا ہے. تیسری صابر، صبر کرنے والا ہے کہ نہیں؟ صبر کہتے ہیں دین پر مضبوطی سے قائم ہو جانا. کیسے بھی حالات آئے، تنگی پھر بھی دین نہیں چھوڑا. خوشحالی، دولت، عیش، اس میں بھی دین نہیں چھوڑا. ہر حال میں دین پر عمل کرتے رہے. اس کو کہتے ہیں صبر. صبر ہے کہ نہیں؟ اور ایک وجہ کیا بتائی؟ اللہ، رسول اللہ اور مومنوں سے دوستی ہے کہ نہیں؟ ان کے مقابلہ دوستی کس سے ہے؟ کفر اور کافروں سے، شرک اور مشرکین سے، بدعت اور بدعتی سے. یہ چیک کرنے کے لیے اللہ امتحان لیتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر طرح کے آزمائش سے اللہ بچا کے رکھے. آزمائش اللہ لکھی بھی ہو تو اللہ اس آزمائش میں کھڑا اتارنے کی توفیق دے دے، اس میں کامیاب کر دے. اور اس فتنے کے دور میں ہمارا اور ہمارے گھر والوں کا، ہماری آل و اولاد کا اور مومنوں کا اے اللہ ایمان محفوظ رکھ دے. مسلمانوں کے جان و مال، دین و ایمان، عزت آبرو کا اللہ حفاظت فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.